میں ہوں عاقب رمضان۔ بلیٹن کے آغاز میں آج کی سب سے بڑی خبر، گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، نوٹیفیکیشن جاری۔ گورنر پنجاب نے آرٹیکل 130(7) کے تحت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ پرویز الہی اب ایوان کا اعتماد کھو چکے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پرویز الہی نے ایڈوائس کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، جبکہ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے تک پرویز الہی اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے ہیں، جبکہ گورنر پنجاب نے آرٹیکل 130(7) کے تحت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ پرویز الہی اب ایوان کے اعتماد کھو چکے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پرویز الہی نے ایڈوائس کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے تک پرویز الہی اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گورنر پنجاب نے آرٹیکل 130(7) کے تحت وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ اب ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پرویز الہی نے ایڈوائس کے باوجود اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ اور کابینہ کو فارغ کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت نے بھی پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا۔ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے تک پرویز الہی اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ اور کابینہ بھی فارغ۔ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا۔ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے تک پرویز الہی اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ اور کابینہ فارغ کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا۔ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے تک پرویز الہی اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ اور کابینہ کو فارغ کر دیا گیا، جبکہ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا۔ اگلا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے تک پرویز الہی اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ اہم ڈیولپمنٹ، چودھری پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ اور کابینہ بھی فارغ۔ پنجاب حکومت نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا۔ دوسری جانب گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے اسپیکر نے صدر مملکت کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مراسلے کے مطابق گورنر نے غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے مراسلے میں لکھا ہے کہ گورنر پنجاب 2 دن سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ گورنر کے اقدام کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب عدالت جائیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 130(7) کا سہارا لیا گیا ہے، جبکہ گورنر نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا، جو کل عدم ہو جائے گا۔ گورنر کے خلاف صدر پاکستان کو خط لکھنا ہمارا آئینی حق تھا۔ صدر کو لکھا ہے کہ گورنر پنجاب غیر قانونی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اب صدر مملکت کی ثوابدید ہے کہ کتنے روز میں کارروائی کرتے ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹس پنجاب میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کو ہٹانے کے لیے اسپیکر نے صدر مملکت کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا مراسلہ، گورنر نے غیر آئینی اقدامات اٹھایا۔ اسپیکر کے مطابق گورنر پنجاب 2 دن سے اس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ گورنر کے اقدام کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب عدالت جائیں گے۔ آئین کے آرٹیکل 130(7) کا سہارا لیا گیا ہے، جبکہ گورنر نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا، جو کل عدم ہو جائے گا۔ سبطین خان کا کہنا ہے کہ گورنر کے خلاف صدر پاکستان کو لکھنا ہمارا آئینی حق تھا۔ صدر کو لکھا ہے کہ گورنر پنجاب غیر قانونی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اب صدر مملکت کی ثوابدید ہے کہ کتنے روز میں کارروائی کرتے ہیں۔ پرویز الہی کا بھی رد عمل آ گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اس نوٹیفیکیشن کو نہیں مانتا، یہ غیر قانونی ہے۔ گورنر کے اس اقدام کے خلاف ہم صبح عدالت جائیں گے۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور
काबीना भी काम करती रहेगी। मैं इस नोटिफिकेशन को नहीं मानता, ये गैर कानूनी है। परवेज़ इलाही कहते हैं, गवर्नर के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हम सुबह अदालत जाएंगे। मैं वज़ीर आला हूँ और काबीना भी काम करती रहेगी। मैं इस नोटिफिकेशन को नहीं मानता, ये गैर कानूनी है। परवेज़ इलाही का गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हम सुबह अदालत जाएंगे। मैं वज़ीर आला हूँ और काबीना भी काम करती रहेगी। मैं इस नोटिफिकेशन को नहीं मानता, ये एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन है। परवेज़ इलाही का कहना है कि गवर्नर के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हम सुबह अदालत जाएंगे। मैं वज़ीर आला हूँ और काबीना भी काम करती रहेगी। और गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने की कोई हैसियत नहीं है। फवाद चौधरी कहते हैं कि परवेज़ इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। गवर्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस सदर को भेजा जा रहा है और गवर्नर को ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। फवाद चौधरी की जानिब से अपने ट्वीट में बताया गया है कि गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला को डीनोटिफाई करने की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। गवर्नर बल्लिगुर रहमान को आज़ाद कर दो, बेचारे को किस मुसीबत में फंसा दिया। हमाद अजहर कहते हैं, राना सनाउल्लाह वज़ीर आला हाउस सील करने आ रहा था, आज खुद फंस गया है। पाकिस्तान आज तारीखी लम्हात से गुजर रहा है। पाकिस्तान या तो चोरों के हाथों में चला जाएगा या फिर आज़ादी हासिल कर लेगा। हमाद अजहर ने कहा कि राना सनाउल्लाह नज़र आ गए तो उनका ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि वो याद रखेंगे। यास्मीन राशिद का कहना है कि सारे चोर इकट्ठे हो गए, अपने आप को NRO दे दिया है। ऐसे हालात में गरीब शख्स 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है, जबकि एक तरफ इमरान खान खड़ा है जिसने अवाम के लिए गोलियां खाईं। यास्मीन राशिद ने कहा कि दूसरी जानिब वो चोर खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। गवर्नर बल्लिगुर रहमान को आज़ाद कर दो, बेचारे को किस हैसियत में, किस मुसीबत में फंसा दिया है। हमाद अजहर का कहना है कि राना सनाउल्लाह वज़ीर आला हाउस सील करने आ रहे थे, आज खुद फंस गए हैं। पाकिस्तान आज तारीखी लम्हात से गुजर रहा है। पाकिस्तान या तो चोरों के हाथों में चला जाएगा या फिर आज़ादी हासिल करेगा। हमाद अजहर की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह नज़र आ गए तो उनका ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि वो याद रखेंगे। यास्मीन राशिद ने कहा, सारे चोर इकट्ठे हो गए, अपने आप को NRO दे दिया। ऐसे हालात में गरीब शख्स 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, जबकि एक तरफ इमरान खान खड़ा है जिसने अवाम के लिए गोलियां खाईं, दूसरी जानिब वो चोर खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। यास्मीन राशिद की जानिब से ये इजहार ख्याल किया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया गया। गवर्नर बल्लिगुर रहमान को आज़ाद कर दो, बेचारे को किस मुसीबत में फंसा दिया। हमाद अजहर कहते हैं कि राना सनाउल्लाह वज़ीर आला हाउस सील करने आ रहे थे, आज खुद फंस गए हैं, जबकि पाकिस्तान आज तारीखी लम्हात से गुजर रहा है। पाकिस्तान या तो चोरों के हाथों में चला जाएगा या फिर आज़ादी हासिल करेगा। जबकि यास्मीन राशिद का कहना है कि राना सनाउल्लाह नज़र आ गए तो उनका ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि दोबारा याद रखेंगे। सारे चोर इकट्ठे हो गए, अपने आप को NRO दे दिया। ऐसे हालात में गरीब शख्स 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। एक तरफ इमरान खान खड़ा है जिसने अवाम के लिए गोलियां खाईं, तो दूसरी जानिब वो चोर खड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूट खाया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। गवर्नर बल्लिगुर रहमान को आज़ाद कर दो, बेचारे को किस मुसीबत में फंसा दिया। हमाद अजहर का इजहार ख्याल। और पंजाब में मजाक हो रहा है, असम्बलियाँ तहलील करना हमारा हक है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि पहले कहते थे असम्बलियाँ तहलील करें, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जब असम्बलियाँ तहलील करने लगे हैं तो ये भाग रहे हैं। कभी कहते हैं 2 सूबों में इलेक्शन कराएंगे, कभी गवर्नर राज की बात करते हैं। अगर जल्दी इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क हाथ से निकल जाएगा। हम अपनी 2 हुकूमतों में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। 66% पाकिस्तान में हमारी हुकूमत है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से वीडियो रिंग खिताब में कहा गया, खौफ है कि जल्द इलेक्शन ना हुए तो मुल्क की सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं होगा तो तबाही की तरफ जाएंगे। 70% पाकिस्तानी मुल्क में फौरी इलेक्शन चाहते हैं। एक शख्स ने जो मुल्क से जुल्म किया, दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता। हमारी जो हुकूमत गिराई गई, इसमें भी मईशत ऊपर जा रही थी। इमरान खान ने कहा कि मार्शल लॉ के ज़माने के अलावा किसी और हुकूमत में तरक्की नहीं हुई। पंजाब में मजाक हो रहा है। हमारा हम अपनी हुकूमत से डिसॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा आईनी हक क्या कि हम इलेक्शंस करवाएं। क्यों डर रही हैं इलेक्शन से? जितनी जल्दी इस मुल्क में इलेक्शन करवाएं, हम उतनी जल्दी इस मुल्क को
ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے. ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا؟ کبھی گورنر رول لگا دو, کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے. ڈیل کرتے ہیں, این آر او کرتے ہیں, پاکستان آ جاتے ہیں, اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا, کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں. ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے. وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو ختم کرنا ہے, ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے, کیسز کرنے ہیں, میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں, اور پھر آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا. پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ ان کا مقصد عام انتخابات سے فرار حاصل کرنا ہے. انہوں نے سیل وزیر اعلیٰ ہاؤس کرنا تھا, عوام نے گورنر ہاؤس سیل کر دیا ہے. یہ الیکشن سے فرار ہونے کے لیے آئین بھی توڑنے کے لیے تیار ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے عوام کا موڈ دیکھ لیا ہے, عوام آگے چلے گئے ہیں اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے. رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو. کہا ان کا مقصد عام انتخابات سے فرار حاصل کرنا ہے. انہوں نے سیل وزیر اعلیٰ ہاؤس کرنا تھا, عوام نے گورنر ہاؤس سیل کر دیا. یہ الیکشن سے فرار ہونے کے لیے آئین بھی توڑنے کے لیے تیار ہیں. حماد اظہر کی جانب سے کہا گیا کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے عوام کا موڈ دیکھ لیا ہے, عوام آگے جا چکی اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو. کہا ان کا مقصد عام انتخابات سے فرار حاصل کرنا ہے اور انہوں نے سیل وزیر اعلیٰ ہاؤس کرنا تھا, جبکہ عوام نے گورنر ہاؤس ہی سیل کر دیا ہے. یہ الیکشن سے فرار ہونے کے لیے آئین بھی توڑنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے مزید کہا میں سمجھتا ہوں انہوں نے عوام کا موڈ دیکھ لیا ہے, عوام آگے چلے گئے اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. جبکہ رہنما پی ٹی آئی حماد اظہر کی جانب سے کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو کی گئی, جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا مقصد عام انتخابات سے فرار حاصل کرنا ہے. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ انہوں نے سیل وزیر اعلیٰ ہاؤس کرنا تھا, عوام نے گورنر ہاؤس ہی سیل کر دیا ہے. ان کا مقصد ہے جنرل الیکشن سے بھاگنا. لوگوں کے پیروں میں, افسروں کے پیروں میں گرے پھر رہے ہیں, یہ لوگوں کے گوڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ آئین توڑنا پڑے, کچھ کرنا پڑے, ہمیں کسی طرح جنرل الیکشن سے بچاؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب عوام کا موڈ دیکھ رہے ہیں اس وقت. سیل وزیر اعلیٰ ہاؤس کرنا تھا, عوام نے گورنر ہاؤس کو سیل کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ موڈ اب عوام آگے جا چکی ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور دونوں معاملات میں عدالت جائیں گے. انہوں نے جعلی آڈیو اور ویڈیو چلانا شروع کر دی ہیں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور دونوں معاملات میں عدالت جائیں گے. انہوں نے جعلی آڈیوز اور ویڈیوز چلانا شروع کر دی. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اسی حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. کہ عمران خان کو جسمانی طور پر ہی ختم کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. منصوبہ بنا کے, باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی. وہ توشہ خانہ کا کیس ہودا پہاڑ نکلا چوہا, اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا. اور مجھے بڑی خوشی ہے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے جو پرانے تمام جتنے ریکارڈز ہیں وہ سب ذرا عوام کے سامنے لا کے رکھے نا, کورٹ کے سامنے لا کے رکھے. شاید اسی کے لیے جیسے ہی وہ فیصلہ ہے, اگلے دن گور بلوچ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس کیا ہوا تھا وہ انہوں نے وڈرا کر دیا. عمران خان سے مسرت جمشید چیمہ سمیت پی ٹی آئی کی خواتین ایم پی ایز کی ملاقات. سینئر رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری بھی ملاقات میں موجود. عمران خان نے خواتین اراکین اسمبلی کو غیر آئینی بحران پر اعتماد میں لیا, جبکہ مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کی سازشیں جلد عوام کے سامنے ہوں گی. چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے پی ڈی ایم ٹولے کی سازشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ ہارس ٹریڈ اور بھگوڑے ملک سے باہر علاج کے لیے نہ بھاگ سکیں. مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ خوشگوار ماحول میں ملاقات 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی. عمران خان سے خواتین ممبر نے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی, جبکہ عمران خان نے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اور آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو کی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے مونس الہی کی بھی ملاقات ہوئی. موجودہ سیاسی اور پنجاب کی غیر یقینی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ پنجاب میں غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دونوں رہنماؤں میں مشاورت. پنجاب اسمبلی میں حکومت اتحاد کو
اپنی نمبر گیم شو کرنا ہوگی، جبکہ گورنر پنجاب کی جاری مختلف حکم ناموں اور رولنگ کے قانونی نقطوں پر بھی غور، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکوں سے نمٹنے پر بھی مشاورت، اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کی سمری پر بھی بات چیت کی گئی۔ وفاقی اور گورنر اپنی حد میں رہیں تو اچھا ہوگا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وفاق اور گورنر کے لیے ایک سرپرائز تیار ہے۔ مونس الہی نے عمران خان کو مکمل اعتماد میں لیا، ہر صورت پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، مونس الہی کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور پنجاب کا سیاسی پارا مزید ہائی ہو گیا، چودھری شجاعت نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے کامل علی آغا کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چودھری شجاعت حسین کے خلاف قرارداد کیوں منظور کی؟ سیاسی ماحول میں ایک اور بھونچال آ گیا۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین ایکشن میں آ گئے، پارٹی کے اہم رہنما کو جماعت سے فارغ کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سیکرٹری جنرل طارق بشیر چیمہ نے چودھری شجاعت حسین کے خلاف قرارداد منظور کرنے پر کامل علی آغا کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ کامل علی آغا کو آئندہ سے پاکستان مسلم لیگ کاف کا نام استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ خط کے متن کے مطابق کامل علی آغا سے 28 جولائی 2022 کو مسلم لیگ کاف ہاؤس میں ہونے والے ایک اجلاس پر وضاحت مانگی گئی، جس کے بعد 4 اگست کو ایک اور نوٹس جاری کیا گیا۔ دوسرے نوٹس پر بھی کوئی وضاحت پیش نہ کی جا سکی۔ خط میں کہا گیا کہ چودھری شجاعت حسین کے بارے میں قرارداد منظور کر کے کامل علی آغا نے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، جس پر ان کی بنیادی رکنیت ختم کی جاتی ہے۔ خط میں مزید کہا گیا کہ کامل علی آغا نے سینٹ میں پارٹی رکنیت کی وجہ سے جو عہدے حاصل کیے انہیں کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے کی کاپی الیکشن کمیشن کو بھجوا دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کہتے ہیں کہ گورنر نے ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے اعتماد کے ووٹ کی بات کی۔ گورنر کے خط کا میں نے جواب دے دیا ہے اور پرویز الہی پر لگائے گئے الزامات کا تعلق گورنر سے نہیں ہے۔ چیف منسٹر کو بچانا میرا کام نہیں، یہ حکومت جانے، اور گورنر صاحب کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ بھول گئے ہیں جو آپ نے ایلیگیشنز لگائی ہیں، دے آر ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یو۔ آپ نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ان کے آپس میں اختلافات ہیں، اور اس اختلافات کی وجہ سے چودھری پرویز الہی ڈز ناٹ کمانڈ دی میجورٹی آف دا ہاؤس، وچ از ناٹ کریکٹ۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، بٹ ہی ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود پنجاب۔ ان کا پنجاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پنجاب کے پارلیمانی ہیڈ ہیں، ہی ہیز ٹو آرڈر کہ آپ نے ووٹ کس کو دینے ہیں۔ اور کل چودھری پرویز الہی صاحب کی ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ 10 کے 10 ایم پی ایز اس میں موجود تھے، یہ بات ختم ہو گئی۔ دوسرا گورنر صاحب کا کنسرن تھا کہ جو کاسترو صاحب اور آئین سپریم ہے، گورنر پنجاب آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر انہیں وزیر اعلیٰ پر اعتماد نہیں تو آرٹیکل 130 کی شق 7 کے تحت وہ ان سے اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ہر طرح کا اختیار استعمال کیا۔ نیا سیشن بلانا ان کی مجبوری ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی کیپٹل ٹی وی کے پروگرام نیوز فیڈ ود مرتضی ڈار میں خصوصی گفتگو۔ اس بات پہ تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے نا کہ آئین ہمارا سپریم ہے۔ اس کی وجہ کہ اسی آئین کے تحت میں نے بھی حلف دیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، گورنر سب نے اسی آئین کے تحت ہی حلف اٹھایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اسی آئین کی وائلیشن ہی تو گورنر صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ آئین کے جو آرٹیکل 130 کلوز 7 ہے اس میں بڑا کیٹیگورکلی لکھا ہوا ہے کہ گورنر اگر ان کو if he feels کہ جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اعتماد اپنا کھو دیا ہے اینڈ ہی از ناٹ کمانڈنگ دا میجورٹی آف دا ہاؤس، تو وہ اسی آئین کے آرٹیکل 130 کلوز 7 کے تحت ہی کین آسک دا چیف منسٹر کہ آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیں، لیکن اس کے لیے ہی شیل، دیکھیں ورڈ لکھا ہوا ہے انگلش میں شیل، وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ان کی ڈسکریشنری پاور آ گئی، اس میں شیل لکھا ہوا ہے کہ ہی شیل سمن اے سیشن۔ اب ہی شیل سمن اے سیشن کا یہ مطلب ہوا کہ ان کو نیا سیشن بلانا پڑے گا، ویئر ایز
اس وقت تو مذاق بنا ہوا ہے. 41واں سیشن جو بجٹ کے ٹائم گورنر صاحب نے بلایا تھا اور ہم نے پیرالل اپنا دوسرا سیشن چلایا تھا. ایک بات میں آپ کے ٹی وی کی وساطت سے یہ بھی بات کلیئر کرتا جاؤں کہ جو گورنر صاحب سیشن بلائیں گے وہ گورنر ہی پروروگ کریں گے, گورنر ہی ایڈجرن کریں گے. جو اسپیکر صاحب سیشن بلائیں گے وہ اسپیکر ہی پروروگ کریں گے, اسپیکر ہی ایڈجرن کریں گے. ہمارا 41واں سیشن ختم ہو چکا ہے, ہم نے نیا 42nd سیشن سٹارٹ کیے, ویئر ایز گورنر صاحب ابھی تک وہ 41ویں سیشن کے ساتھ چل رہے ہیں جو انہوں نے بجٹ کے ٹائم, اینڈ دیٹ واز پیورلی ان کے آرڈر کو آپ اگر نکال کے پڑھیں تو وہ انہوں نے بجٹ سیشن بلایا تھا جو آج تک اسی کو چلا. دوسری جانب چودھری شجاعت حسین بلاول ہاؤس پہنچ گئے. چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین بھی ہمراہ تھے. چودھری شجاعت حسین کی آصف علی زرداری سے اہم ملاقات ہوئی اور ملاقات میں پنجاب حکومت بچانے سے متعلق مختلف آپشنز پر بات چیت کی گئی. ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری شجاعت حسین بلاول ہاؤس پہنچ گئے. چودھری شافع حسین اور چودھری صالح حسین بھی ہمراہ تھے, جبکہ چودھری شجاعت حسین کی آصف علی زرداری سے ملاقات میں پنجاب حکومت بچانے سے متعلق مختلف آپشنز پر بات چیت کی گئی اور ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چودھری شجاعت حسین بلاول ہاؤس پہنچ گئے. چودھری شافع حسین, چودھری صالح حسین بھی ہمراہ تھے, جبکہ چودھری شجاعت حسین کی آصف زرداری سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں پنجاب حکومت بچانے سے متعلق مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال کیا گیا, جبکہ ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر سے. چودھری شجاعت حسین بلاول بھٹو پہنچ گئے اور شافع حسین اور صالح حسین بھی ان کے ہمراہ تھے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ گورنر کسی وقت بھی وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں. پنجاب میں کوئی سیاسی بحران نہیں, پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, اس لیے آئینی وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں. کانفیڈنس نہ لینے کی بنیاد پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہیں. باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے وہ ایک فارمیلٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا اور میرا خیال ہے کہ وہ آج جاری ہونا چاہیے. جو ہنگامہ برپا کرنا چاہتے ہیں, پہلے انہوں نے پچھلے 6-7 ماہ جو ہے یہ کوششیں اسلام آباد کی طرف کی ہیں, تو آج اگر وہ یہاں پہ کریں گے تو اس کا پورا بندوبست ہے. چودھری پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دیا. اب اس کے بعد دیکھیں نیو چیف منسٹر کا الیکشن ہونا ہے, اس کا سکیجول بھی گورنر صاحب. رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ عمران خان پنجاب میں سیاسی انتشار کا مرکزی کردار ہیں. ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں حکومت میں نہیں تو کوئی اسمبلی نہیں رہ سکتی, چاہتے ہیں کہ تمام اسمبلیاں اپنی آئینی مدت پوری کریں. تو میں آج ایک پنجابی کی حیثیت سے انہیں کہتا ہوں کہ آپ ہوتے کون ہو جو آصف علی زرداری پر پابندی کی باتیں کرتے ہو. آج ہمیں بڑا فخر ہے اور ہم بڑے فخر کے ساتھ ان بھائیوں سے اور دوستوں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو تمام پروفیشنلز کو بھی ان کا مقام دیتی ہے اور سوسائٹی کے ہر اس آواز کو لے کر چلتی ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے پی ایم سی 2022 جو ہے اسپیکر کا پی ٹی آئی اراکین کو دوبارہ بلانے کا فیصلہ. راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خط کا جواب دے دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کی تصدیق کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی اراکین کو دوبارہ استعفوں کی تصدیق کے لیے بلانے کا فیصلہ. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خط کا جواب دے دیا ہے. اور مبینہ آڈیو پر عائلہ ملک نے بھی خاموشی توڑ دی. عائلہ ملک نے آڈیو لیک کے پیچھے نون لیگ کو ملوث قرار دیا ہے. لیگی رہنما سمیرہ ملک بھی بہن کے حق میں میدان میں آ گئیں. عمران خان کی مبینہ آڈیو کہاں سے آئی؟ پس پردہ کون ایسے غیر اخلاقی اقدامات کر رہا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کی تو سب کو ہی تلاش ہے، لیکن مبینہ آڈیو کے ایک کردار نے ذمہ داروں سے متعلق بڑا دعویٰ کر دیا.
मुबैना ऑडियो इमरान खान और आयला मलिक की करार दी गई, जिसके सामने आने के बाद हर तरफ चहमगोइयां शुरू हो गईं। अब इस हवाले से आयला मलिक ने भी खामोशी तोड़ दी है। ट्विटर पर पैगाम में आयला मलिक ने इल्जाम लगाया, ऑडियो लीक के पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। आयला मलिक ने कहा कि नून लीग हमेशा से औरतों की किरदार कुशी करके सियासत करती रही है। आयला मलिक ने इमरान खान की हिमायत करते हुए कहा, अब पीटीआई से सियासी इख्तलाफात रखती हूँ, लेकिन इस बात को यकीन से कह सकती हूँ कि इमरान खान खवातीन से इज्जत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। दूसरी जानिब सुमेरा मलिक भी अपनी बहन आयला मलिक के दिफा में सामने आ गईं। ट्विटर पैगाम में नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया, कहा बात सिर्फ तरबियत और खानदानी होने की है। सुमेरा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का नोटिस लेने का भी मुतालिबा किया। इंतज़ामी उमूर की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शमसी तवानाई के फ़रोग़ के हवाले से इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने निजी सतह पर शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। शमसी तवानाई वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ईंधन की मद में इम्पोर्ट बिल में कमी के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग़ नागुज़ीर है और निजी सतह पर शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बनू में दहशतगर्दों ने लोगों को यरगमाल बनाया था। अफवाज पाकिस्तान के सपूतों ने उनको शिकस्त दी है। हमारे जवान शहीद हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का ड्राफ्ट बन चुका है, जल्द पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जबकि मसीही बरादरी की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काविशें काबिल कद्र हैं। इस हवाले से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, मुलाहिज़ा कीजिए। दहशतगर्दों ने लोगों को यरगमाल बनाया था, उनको अफवाज पाकिस्तान की सपूतों ने अजीम कुर्बानियों से उनको शिकस्त दी, वो जहन्नुम वासिल हुए और उसके नतीजे में हमारी अफवाज के और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जवानों ने शहादत नोश किया कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन उसका ड्राफ्ट बन चुका है। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द हम उसको पार्लियामेंट में लेके आएंगे और आपकी आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH रावलपिंडी आमद, CTD कॉम्प्लेक्स बनू ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का CTD कॉम्प्लेक्स बनू क्लियर करने वाले फ़ौजियों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन। शोहदा और उनके अहल खाना ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पुरअमन और मुस्तहकम माहौल के हसूल तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी CMH रावलपिंडी आमद, बनू अस्पताल में बनू ऑपरेशन में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की। ISPR के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH रावलपिंडी आमद, ISPR के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने बनू ऑपरेशन में ज़ख्मी होने वाले जवानों की इयादत की, जबकि वज़ीर दिफा ने जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क में सस्ती बिजली की फराहमी के लिए कोशा हैं। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, जिसे भी मुश्किल तरीन हालात हैं, हमें अपनी मेहनत जारी रखना है और इत्तेहादी हुकूमत के आने से मुल्क में दोबारा तरक्की मंसूबे शुरू हुए और मुल्क की तरक्की के लिए पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन पर गामजन है। कासा 1000 खित्ते में बिजली की तजारत का मंसूबा है और वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की तकरीब से स्पीच, और उन्होंने कहा कि मुल्क में सस्ती बिजली की फराहमी के लिए कोशा हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, कायद आज़म पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और फलाही ममलिकत बनाने के ख्वाहां थे। ख़ुद को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है, जबकि तक़सीम हिंद के दौरान मुसलमानों के साथ जोग्राफियाई नाइंसाफ़ी भी की गई। पाकिस्तान का क़याम जमहूरी और सियासी जद्दोजहद के नतीजे में अमल में आया है। हमें हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि वतन अज़ीज़ की असास जमहूरी है। गैर नुमाइंदा हुकूमतें मुल्क में इंतशार का सबब बन रही हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में तवानाई बहरान और उसके हल के हवाले से भी बातचीत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई, जबकि मुल्क में वज़ीर हाउसिंग अब्दुल वासी, वज़ीर सनत मखदूम मुर्तज़ा, सेक्रेटरी तवानाई रशीद लंगड़ियाल समेत दीगर भी शरीक थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। बोले, हम पार्लियामेंट के सामने धरना भी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक जब भी इमरान खान हुक्म देंगे असम्बली तहलील कर दी जाएगी। पंजाब असम्बली तहलील करने का फैसला चेयरमैन PTI इमरान खान करेंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया है। स्टैंडर्ड एंड पावर्स रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग में कमी कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग -20 से कम करके CC+ कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान की रेटिंग में कमी माशी हालात की वजह से की गई है। सैलाब की तबाहकारियों, महंगाई से पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात ख़राब हुए, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बरकरार रहेगा। गुज़श्ता हफ्ते में बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी से स्टेट बैंक के ज़खायर में भी कमी हुई, जबकि स्टेट बैंक के ज़खायर 587 मिलियन कमी से $6.1 अरब रह गए हैं। मईशत की नाजुक सूरत हाल में IMF प्रोग्राम अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, जबकि स्टैंडर्ड एंड पावर्स रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग में कमी कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग -B से कम करके CC+ कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान की रेटिंग में कमी माशी हालात की वजह से की गई है। सैलाब की तबाहकारियों, महंगाई से पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात ख़राब हुए, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बरकरार रहेगा, जबकि गुज़श्ता हफ्ते में बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी से स्टेट बैंक के ज़खायर में कमी हुई है। स्टेट बैंक के ज़खायर 587 मिलियन कमी से $6.1 अरब रह गए हैं, जबकि मईशत की नाजुक सूरत हाल में IMF प्रोग्राम अभी तक नज़र नहीं आ रहा। नए चेयरमैन PCB नजम सेठी कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पेशावर ना जाएं। भारत से मुतालिक मामलात पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, जबकि न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, कराची जाकर प्रेजेंटेशन देनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पेशावर ना जाएं। नजम सेठी का खिताब। तो यही होगा कि हम इसको रिव्यू करें कि क्या मैसेज कन्वे करना है, और जाहिर है इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है। कोई रेड फ्लैग नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। मुझे याद है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की बात हो रही थी तो कराची वाले मुझे ये कहते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कराची में मैचेस कराएं, आप तो लाहौर में कराएंगे या मुल्तान में कराएंगे। तो मैंने फिर कहा उनको कि नहीं, आप फिक्र ना करें, जैसे रिस्टोरेशन होती है मैं पहले कराची आऊँगा। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।